السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا اپنا پروگرام قدم بقدم قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ سورہ بقرہ کی 24ویں آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہم پڑھتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ سورہ انبیاء میں یہ ہے کہ بے شک جو کچھ تم سب اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی پرستش اور عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سب پرستش کی جانے والی چیزیں سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس آیت میں پتھر جو استعمال کیا گیا ہے، یہ پتھر کچھ اور نہیں ہے، یہ پتھر وہی ہیں کہ جو تراش کر بتوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، جن کی پرستش ہوتی ہے، وہ پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے، ورنہ سارے پتھر نہیں۔ جیسا کہ روشن ہے، تاریخ میں بہت سے پتھر اور لکڑیاں اور یہ سب چیزیں ہیں جن کو نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے، وہ سب موجود ہیں، ان سب کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر انسان دیکھے تاریخ میں ایک پتھر ایسا بھی ہے جسے ہم حجر الاسود کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کبھی اس کی پرستش نہیں ہوئی، کبھی اس کی پوجا نہیں کی گئی ہے، اور کبھی بھی حجر الاسود کو بت بھی نہیں کہا گیا ہے، اور ہرگز کبھی یہ دوزخ کا ایندھن نہیں قرار پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجر الاسود زمین میں خدائی کی طاقت ہے، اللہ کی قوت و طاقت و سب کچھ اس پتھر کے ذریعے، الہی اسرار کا راز ہے، یہ خزانہ ہے، یہ حفظ کرنے والا ہے، اور انسان کی فطرت پر گواہ ہے، بشر کی جو فطرت ہے اس پر گواہ ہے یہ حجر الاسود۔ لہٰذا یہ پتھر بابرکت پتھر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر، تمام الفاظ و حروف خود انسان نے ایجاد کیے ہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ کیا ہے، یہ قرآن کے معجزہ ہونے پر ایک دلیل ہے، اور اسی کا مطالبہ ہے کہ جواب لے آؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ تمام الفاظ و حروف خود انسان نے بنائے ہیں، تو جب خود انسان نے بنائے تو پھر کیا قرآن مجید کا جواب یہ انسان نہیں لا سکتا؟ قرآن مجید کا جواب یہ انسان نہیں لا سکتا۔ کیوں بھائی؟ جب خود سارے حروف اور یہ سب انسان نہیں بنائے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الفاظ و حروف انسان سے ہی ہیں، یہ الف و با، یہ سب حروف تہجی، الفابیٹس جتنے بھی یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جواب کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ یہ الفاظ و حروف کے ذریعے مفاہیم کا، یعنی معانی اور مفہوم اور بیان کا جو مجموعہ سامنے آتا ہے، جو مرکب ہو کر ترکیب پا کر آپس میں یہ سارے حروف مل کے جو چیز سامنے آتی ہے، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ خود ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کا بنانا انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان ان کو وجود میں نہیں لا سکتا ہے۔ یہ علم و ہنر کا ایک خاص حصہ ہے، اس کے لیے خاص علم و ہنر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پائیدار، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی حکمت کا نمونہ قرآن مجید ہے، اللہ کی حکمت کا نمونہ ہے۔ اللہ کا ذاتی علم قرآن مجید کے ذریعے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ازلی علم کی بنیاد قرآن مجید پر، یعنی قرآن مجید کی بنیاد اللہ کے ازلی علم پر ہے، اس کے ذاتی علم پر ہے۔ اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ باقی سب کتابیں جو کچھ بھی ہیں انسان کے سامنے، یہ خود انسان کی بنائی ہوئی ہے، یہ سب انسان نے معین کیا ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، کیونکہ انسان میٹیریل سے بنا ہوا ہے، مادے سے بنا ہوا ہے، اور جو کچھ اس مادے سے بنا ہوا ہے وہ سب محدود ہے، لمیٹیڈ ہے۔ تو انسان کا علم بھی لمیٹیڈ ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان بشر جاہل ہے، خدا صرف عالم ہے۔ تو بشر کس طریقے سے جو بھی کتاب لکھے گا، جو بھی قانون بنائے گا، وہ سب
جہالت پر مبنی ہوگا، وہ مکمل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا کبھی بھی قرآن مجید کا جواب نہیں لایا جا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا، کبھی قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکتا ہے۔ اس آیت میں جو پیغامات ہیں اس کے اوپر غور کریں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ راستے اور ہدف و مقصد کے برحق ہونے پر یقین رکھنا رہبری اور قیادت کا بنیادی اصول ہے۔ یعنی جب انسان کسی اصول اور کسی بنیادی رہبری کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہدف کے اوپر برحق ہونے کا یقین رکھے کہ یقین حق ہے یہ۔ اسی طریقے سے جب انسان عاجز ہو گیا اور ناتوانی کا اظہار اور احساس کرنے لگا کہ جواب نہیں لا سکتا تو پھر تسلیم ہو جائے نا، فاتقن، تو تم اب متقی بن جاؤ، اللہ کے دین کے سامنے تسلیم ہو جاؤ جب تم جواب نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے تیسرا پیغام یہ کہ اللہ کا انکار کرنے والا کافر ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، اس میں حرکت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے، جمود ہے، ٹھہرا ہوا ہے ایک جگہ پر۔ اسی لیے تو ایسے انسان کو پتھر کے جیسا کا قرار دیا گیا، پتھر کے ساتھ قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا پیغام جو اس آیت کا ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہر انسان کی اندرونی خباثتیں اور ہر قسم کی گندگی اور آلودگی جو کچھ انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، یہ سب کچھ جہنم میں مجسم ہو کر، جسم ڈھال کر ظاہر ہوں گی، سامنے آ جائیں گی اور جہنم کا ایندھن قرار پائیں گی، جتنی بھی یہ سب گندگیاں انسان کے اندر ہیں۔ ایک اہم پیغام جو ہے کہ وہ انسان جو خلیفۃ اللہ بننے کے لائق ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اللہ کا جانشین زمین پر قرار پائے، وہ انسان حق کو تسلیم نہ کر کر اپنے ضد میں، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے ضد کی وجہ پر اڑے رہنے کی وجہ سے وہ انسان کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کی آگ کا ایندھن قرار پا رہا ہے۔ انسان غور کرے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن قرار پا رہا ہے۔ اس طریقے سے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک چھٹا پیغام بھی اس میں ہے کہ اس آگ سے رہائی کا، یہ جو آگ جس جہنم کا انسان ایندھن قرار پا رہا ہے، اس سے رہائی کا ذریعہ کچھ اور نہیں ہے، صرف اور صرف اس رہائی کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان خداوند عالم پر ایمان لے آئے، اس کی نازل کی ہوئی کتاب، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آئے، اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی، خصوصاً آخری نبی سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کی آل پاک پر ایمان لے آئے، ان کی تعلیمات پر۔ لہٰذا عملی پیغام جو آج کی زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے اس آیت سے یہی ہے کہ ہر انسان کو حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، حق کو قبول کرنے میں ضد پہ نہیں اڑے رہنا چاہیے، ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے حق کو تسلیم کرے گا، انسان جب حق کو تسلیم کر لے گا تو وہی حق کو پا سکتا ہے۔ جو حق کو تسلیم کرے گا حق کو وہی پا سکتا ہے، اور حق صراط مستقیم ہے، اور یہی اہل بیت کا راستہ ہے۔ لہٰذا جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہے تو اہل بیت کا راستہ اختیار کریں تاکہ اس آگ سے نجات پا سکیں۔ خدایا ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔